السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس مضمون ریاضی حصہ اول و دوم جماعت دوم دن پہلا پیشکش محمد فخر الدین۔ اکائی سیٹ ذیلی اکائی سیٹ کا تعارف، سیٹ لکھنے کے طریقے اور ان کے ارکان لکھنے کا طریقہ۔ صلاحیت کا بیان۔ پہلا، سیٹ کی پہچان ہونا۔ دوسرا، فہرستی طریقے سے سیٹ لکھنا۔ تیسرا، سیٹ کے ارکان کی تعداد لکھنا۔ آئیے ذرا یاد کریں۔ پہلا سوال، درجہ ذیل اعداد کی طبعی اعداد، مکمل اعداد، صحیح اعداد میں درجہ بندی کیجیے۔ 12, -7, -0, -32, -1, -9۔ تو ان اعداد میں طبعی اعداد، مکمل اعداد، صحیح اعداد کون سے ہیں، ان کی درجہ بندی کرنا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، طبعی اعداد کسے کہتے ہیں؟ طبعی اعداد کو نیچرل نمبرز کہا جاتا ہے۔ 1، 2، 3 ایسے لامحدود اعداد کو طبعی اعداد کہتے ہیں۔ طبعی اعداد کو n سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مکمل اعداد ہول نمبرز، طبعی اعداد کی فہرست میں اگر صفر کا اضافہ کر دے تو مکمل اعداد حاصل ہوتے ہیں۔ 0, 1, 2, 3 ایسے لامحدود اعداد کو مکمل اعداد کہتے ہیں۔ مکمل اعداد کو W سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ صحیح اعداد انٹیجرز، دائیں جانب مکمل اعداد اور بائیں جانب منفی اعداد مل کر صحیح اعداد کہلاتے ہیں۔ دائیں جانب 0, 1, 2, 3 لامحدود اعداد اور بائیں جانب -1, -2, -3 لامحدود اعداد کو کیا کہیں گے؟ صحیح اعداد کہیں گے۔ صحیح اعداد کو I سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ دوسرا سوال، درجہ ذیل اعداد کی جفت اعداد، طاق اعداد اور مفرد اعداد میں درجہ بندی کیجیے۔ 11, 14, 27, 31, 52, 97, 2۔ تو ان اعداد میں جفت، طاق اور مفرد اعداد کی کیا کرنا ہے؟ درجہ بندی کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات، جفت اعداد کسے کہتے ہیں؟ آئیے وہ سمجھ لیں۔ ایون نمبرز، ایسے اعداد جو 2 سے مکمل طور پر تقسیم ہو سکتے ہیں انہیں جفت اعداد کہتے ہیں۔ مثلاً 2, 4, 6 ایسے لامحدود اعداد کو جفت اعداد کہیں گے۔ یا ایسے اعداد جن کی اکائی میں 0, 2, 4, 6, 8 آتے ہوں انہیں بھی جفت اعداد کہتے ہیں۔ طاق اعداد آڈ نمبرز، ایسے اعداد جو 2 سے مکمل طور پر تقسیم نہیں ہو سکتے ہیں انہیں طاق اعداد کہتے ہیں۔ مثلاً 1, 3, 5, 7 ایسے لامحدود اعداد کو طاق اعداد کہیں گے۔ یا ایسے اعداد جن کی اکائی میں 1, 3, 5, 7, 9 ہوں انہیں بھی طاق اعداد کہتے ہیں۔ مفرد اعداد پرائم نمبرز، ایسے اعداد جن کے صرف 2 ہی اعداد ہوں۔ عزیز طلباء طالبات، 1 سے 100 طبعی اعداد کے درمیان 25 مفرد اعداد ہوتے ہیں۔ مثلاً 2, 3, 5, 7 ایسے لامحدود اعداد کو مفرد اعداد کہیں گے۔ عزیز طلباء طالبات،
دو جفت مفرد اعداد ہے۔ سیٹ کسے کہتے ہیں؟ جس گروہ کے ارکان صحیح اور واضح طور پر بتائے جا سکتے ہیں اس گروہ کو سیٹ کہتے ہیں۔ سیٹ کا نام دینے کے لیے عام طور پر A, B, C, سے لے کر Z میں سے انگریزی حرف تہجی کی پہلی لیپی کے حرف کا استعمال کرتے ہیں۔ سیٹ کے ارکان دکھانے کے لیے اسمال لیٹر A, B, C, سے لے کر Z میں سے انگریزی حرف تہجی کے دوسری لیپی کے حرف کا استعمال کرتے ہیں۔ سیٹ کی مثالیں: n مساوی ہے طبعی اعداد کا سیٹ۔ اگر اسے فہرستی طریقے سے کس طرح لکھا جائے گا؟ اس طریقے سے n مساوی ہے میرا بھی قوس 1, 2, 3, ایسے لامحدود اعداد۔ w مساوی ہے مکمل اعداد کا سیٹ۔ تو مکمل اعداد کے سیٹ کو صحیح اور واضح طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ w مساوی ہے میرا بھی قوس 0, 1, 2, 3 ایسے لامحدود اعداد کو مکمل اعداد کا سیٹ کہیں گے۔ d مساوی ہے قوس قزح کے رنگوں کا سیٹ۔ تو d سیٹ کو صحیح اور واضح طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو d مساوی ہے میرا بھی قوس، تو قوس قزح میں جو ہے 7 رنگ ہوتے ہیں: سرخ، نارنجی، پیلا، ہرا، آسمانی، نیلا، جامنی۔ تو عزیز طلباء طالبات، سیٹ کی تعریف آپ نوٹ کر لیں۔ سیٹ لکھنے کا فہرستی طریقہ۔ تو فہرست طریقے میں پہلا، سیٹ کے تمام ارکان کو محرابی قوسین میں لکھتے ہیں۔ دوسرا، ہر رکن کو علیحدہ کرنے کے لیے 2 متصل ارکان کے درمیان کوما لگاتے ہیں۔ تیسرا، اس میں ارکان کی ترتیب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ ارکان کی ترتیب جو ہے آپ آگے پیچھے لکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ تمام ارکان کا ظاہر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مثال: 1 تا 10 کے درمیان جفت اعداد کے سیٹ کو فہرستی طریقے سے ذیل کے مطابق لکھیں گے۔ A مساوی ہے میرا بھی قوس 2, 4, 6, 8, 10۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ فہرستی طریقے میں سیٹ کو میرا بھی قوس میں لکھا گیا اور سیٹ کے ہر ارکان کو کوما سے جدا کیا گیا۔ یا اے سیٹ کو ہم کے ارکان کو جو ہے بے ترتیب حالت میں بھی لکھ سکتے ہیں: 4, 8, 10, 2, 6۔ دوسری مثال: لفظ میتھمیٹکس میں حروف کا سیٹ کو فہرستی طریقے سے کس طرح لکھا جائے گا؟ میرا بھی قوس میتھمیٹکس میں جو حروف ہیں M, A, T, H, E, I, C, S، تو فہرست طریقے میں اس طرح لکھتے وقت صرف ارکان کو کتنے بار لکھا جائے گا؟ 1 بار لکھا جائے گا، اور اگر کوئی حرف 2 بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو اسے صرف 1 ہی بار لکھا جائے گا۔ سیٹ میں ارکان کی تعداد۔ فرض کیجئے D مساوی ہے محرابی قوس 1, 4, 9, 16, 25, 36۔
ڈی ایک سیٹ دیا ہوا ہے، تو ڈی سیٹ میں ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ یو آر رائٹ، 6 ہے۔ تو سیٹ ڈی میں ارکان کی تعداد کو ڈی سیٹ میں ارکان کی تعداد اس طرح لکھا جاتا ہے، اور وہ ڈی سیٹ میں ارکان کی تعداد کتنی ہے، کس طرح لکھیں گے؟ مساوی ہے 6 کے۔ مشق پہلا سوال، درج ذیل سوالوں کے درست متبادل منتخب کیجیے۔ پہلا، ذیل میں سے کون سا گروہ سیٹ ہے؟ اے، ہفتے کے 7 دن۔ سیٹ کے ارکان کو اگر صحیح اور واضح طور پر بیان کر سکتے ہیں تو کیا کہلائے گا؟ سیٹ کہلائے گا۔ تو آپ کو دیکھنا ہے کہ ہفتے کے 7 دن سیٹ ہے یا نہیں ہے، اس کا جواب لکھنا ہے۔ دوسرا، گاؤں کے خوش و خرم اشخاص۔ تیسرا، اسکول کے ہوشیار طلباء۔ ڈی، درسی کتاب کے آسان مثالیں۔ اگر پی مساوی ہے کالج یہ لفظ کے حروف کا سیٹ ہے تو سیٹ پی کو فہرست طریقے سے ذیل میں سے کون سا ہے؟ اے، میرابی قوس سی کوما او کوما ایل کوما ایل کوما ای کوما جی کوما ای۔ بی، میرابی قوس سی کوما ایل کوما ای۔ سی، میرابی قوس سی کوما او کوما ایل کوما ای کوما جی۔ ڈی، میرابی قوس سی کوما او کوما ایل کوما جی۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہ 4 آپشن اے بی سی اور ڈی، اس میں کون سا صحیح ہے، اس کا جواب آپ کو لکھنا ہے۔ تیسرا سوال، اگر ایم مساوی ہے میرابی قوس 3, 6, 9, 12, 15, 18 ہو تو ایم سیٹ میں ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ اے 5، بی 6، سی 4 اور ڈی 7۔ تو یہ چاروں آپشن میں کون سا جواب صحیح ہے آپ کو لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل عملی سرگرمی مکمل کرنے کے لیے جدول کو پر کیجیے۔ سیٹ اے یہ 1 سے 20 کے درمیان مفرد اعداد کا سیٹ ہے، آپ کو اسے فہرست طریقے سے لکھنا ہے۔ دوسرا، بی یہ کرکٹ لفظ کے حروف کا سیٹ ہے۔ تیسرا، سی یہ انگریزی تہجی کے حرف علت یا واول کا سیٹ ہے۔ چوتھا، ڈی یہ 50 سے چھوٹے 4 کے اضعاف کا سیٹ ہے۔ پانچواں، ای یہ 1 سے 50 کے درمیان میں کامل مربع اعداد کا سیٹ ہے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔